اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج ابو طالب ومع اشیاخ قریش الى الشام وخرج معه رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فلما اشرفوا على الراہب خرج الیہم حبتوا فخلوا رحالهم ولم يخرج إليهم الراهب من قبل وكانوا يمرون منه مرارا فخلهم فيتخلل بينهم الراهب وأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين إن الله يبعثه رحمة للعالمين۔ قالوا اشیاخ قریش ما علمك قال لما اشرفتم من العقبة لا يبقي شجر ولا حجر الا خر راكعا ولم يسجدان الا لنبي واني لاعرفه بختم النبوة ثم صنع لهم طعاما فاطعمهم او کما قال صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر یہاں اکٹھا ہوئے، ہے نا؟ دنیا میں اس وقت آپ کے آس پاس بہت سارے کام میں لوگ لگے ہوں گے، اگر کہیں کوئی کام ہوگا تو کم سے کم بات ہی میں لگے ہوں گے، لیکن اللہ کا اس کرم پر ہمیں اور آپ کو خوب اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی باتوں یعنی قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن کی آیتوں کا قرآن کی آیتیں سمجھنا اتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مسجد نبوی دیکھا ہے، اللہ ہمیں مدینے میں موت عطا کر دے، آمین کہہ دیں۔ میرے آقا پیر و مرشد تاج الشریعہ کہا کرتے تھے موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا۔ اصل میں مدینے میں جو مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے۔ بولیے آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، خطبہ میں امام کیا کہتا ہے؟ افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق۔ اگر ابو بکر مر گئے ہیں تو پھر آپ خطبہ میں نام مسجد میں ممبر میں کیسے لے رہے ہیں جمعہ والے؟ تو نبی فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند،
طیبہ میں مر کے، مدینے کا دوسرا نام طیبہ، تیسرا نام تابہ ہے، بڑے نام ہیں مدینے پاک میں۔ تو کہتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک ایک دم ٹیڑھی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدینہ ایسا شہر ہے، ابھی کل ایک صاحب سے تذکرہ کر رہے تھے کہ بھائی مدینہ بھی بڑا مبارک ہے، مکہ بڑا مبارک ہے، مگر لگتا یہ ہے کہ اب عمرہ کر لیے ہیں، حج کر لیے ہیں، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ لیکن مدینہ آؤ تو ایسا لگتا ہے کہ مدینے کی گلیاں کہہ رہی ہیں کہ اس سے خوبصورت گلی تجھے ملے گی کہاں، چھوڑ کر کہاں جاؤ گے، چھوڑ کر کہاں جاؤ گے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ جہاں پہ رات دن مولا تیری، اس لیے کہ رحمت للعالمین قرآن نے رسول کو کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے۔ تو ذرا درود پاک پیش کریے تو میں آیتیں اور حدیثیں آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ نظر کروں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھی بات ہے، کامل توجہ رکھیں۔ آج میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں اس لیے کہ دائیں بائیں میرے حفاظ کرام ہیں۔ جب حافظ یہ لوگ ہوتے نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب میرے لیے تقریر کرنا بہت آسان ہو گیا نا، ٹھیک ہے، بہت ذمہ داری ہے نا، کیونکہ مجھے تو چند آیتیں یاد ہے لیکن اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے، ان کے سینے کو اللہ رحمتوں کا خزینہ بنائے، پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین اللہ سلامت رکھے، محفوظ رکھے آیتوں کو۔ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا، عربی کے لحاظ سے ربیع کے معنی آتے ہیں بہار، ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں، اچھا، اور اول کے معنی آتے ہیں پہلا۔ ترجمہ کیا ہوا؟ پہلی بہار۔ پہلی بہار تب کہتے ہیں جب درختوں میں ہریالی چھائی ہو، موسم میں رونق چھایا ہو، چہروں پر نکھار آیا ہو، در و دیوار پر چاروں طرف سے چمک اور خوشیوں کا ایک سما قائم ہو، گویا کہ پورا ماحول انسان ایسا محسوس کر رہا ہو کہ جیسے انوار و رحمت کے برسات ہو رہے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ بہار کہتے ہیں۔ اچھا، بہار تو بار بار سال میں آتا، مگر اس مہینے کو ربیع الاول پہلی بہار لگتا یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو دنیا نے کہا کہ چونکہ ایسی بہار پہلی بار دیکھا جب مکے کے سوکھے درختوں میں ہریالی آ گئی، سوکھے جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گئے تھے، روتے ہوئے بیواؤں اور بلکتے ہوئے یتیموں کے چہرے پر بہار چھا گیا تھا، مکے کے در و دیوار میں نکھار آ گیا تھا۔ ارے حیرت تو تب ہے جبکہ کعبہ کو جبریل امین نے جھنڈے سے سجا دیا تھا۔ لگتا یہ ہے کہ اب ایسی بہار کبھی نہیں آئی، تو اس مہینے کو ربیع الاول کے نام سے ہی ملقب کیا اور کہا کہ اب جب تم میرے محبوب کے آنے کے مہینے کا نام لو تو ترجمہ سمجھو چاہے نہ سمجھو یہ جان لینا کہ اس مہینے میں ایسی بہار دنیا کو ملی کہ ایسی بہار کسی نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ کیسی بہار، کیسی رونق، کیسی تجلی، کیسی چمک، چاروں طرف اداسی، چاروں طرف نحوست، چاروں طرف بربادی، چاروں طرف خوف، دہشت، ڈر کا ماحول۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کیوں کچھ نہ ہو؟ اس لیے کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو اب یہی رہی۔ سنیے قرآن مقدس کے سورہ احزاب 22واں پارہ، حافظ جو لوگ خصوصی توجہ دعاؤں سے نوازیں، اب ذرا غور کریں۔ رب قدیر فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رب فرماتا رب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں نے حوالہ دے دیا، حفاظ کرام تشریف فرمائے، نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب۔ اب ذرا قریب سمجھئے، ایک ہے قریب اور ایک ہے زیادہ قریب۔ اگر لوگوں کی بات کرو تو میں کہوں کہ حضرت امام صاحب قبلہ مجھ سے زیادہ قریب، دوسرے جانب یہ محترم تھوڑا سا ان سے کم قریب ہے،
آپ کی بات کروں تو کہوں کہ آپ اس سے تھوڑا کم قریب ہے، ان سے کہیں کہ وہ اور اس سے کم قریب ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کپڑا میرے جسم سے بالکل قریب ہے، چمڑا اور قریب ہے، ہڈی اور قریب ہے۔ اب اگر بات کریں قریب کی تو جان سے بھی زیادہ، یعنی اب جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ جان ہم سے کم قریب ہے۔ کس سے؟ مومنوں سے۔ غور کریں گے، قرآن ہے نا، ابھی میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، خالی میں ترجمہ سمجھا۔ رب کہہ رہا مومنوں تمہاری جان ہے نا تیرے پاس، تم یہ سمجھو کہ جتنا تیری جان تجھ سے قریب ہے اس سے زیادہ میرا محبوب قریب ہے، اس سے زیادہ میرا محبوب قریب ہے۔ اب ایک معنی ہے محترم اولا کا قریب، اور دوسرا معنی اولا کا ہے بہتر۔ دوسرا معنی ہے بہتر۔ اب اگر دوسرا معنی کریں تو کہیں سنو میرا محبوب تیری جان سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی جتنی محبت تجھے اپنی جان سے ہونی چاہیے، جتنی محبت تجھے اپنی جان سے ہونی چاہیے اس سے زیادہ محبت میرے محبوب سے ہونی چاہیے، اس سے زیادہ محبت تجھے میرے محبوب سے ہونی چاہیے۔ اب ذرا غور فرمائے، رب کے محبوب ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، اور وہ مومنوں کے جان سے زیادہ محبوب اور مومنوں کے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا صاحب ایمان اپنی جان سے محبت کرے اس سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ اب ذرا بخاری شریف کی حدیث، امام بخاری نے متعدد جگہ اس حدیث کو نقل کیا، حضرت انس راوی ہے، متعدد جگہ الفاظ کے کم و بیش کے ساتھ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی فرماتے ہیں اس وقت تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اس کے اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب نبی کی خدمت میں آئے، آ کر کہتے ہیں آقا آپ میرے نزدیک محبوب ہیں مگر میری جان کے بعد۔ رسول کریم نے حضرت عمر کو قریب کیا، اپنے سینے سے لگا کے چھوڑا تو کہتے ہیں آقا اب تو آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے، اب آپ تو میری جان سے بھی زیادہ محبوب۔ اب ذرا اس حدیث کو آیت کے سامنے رکھیے، اب ذرا یہ سمجھیے کہ یہ جو نبی جان سے زیادہ قریب کی بات کر رہے ہیں، جو قرآن نے کہا کہ مومنوں نبی تیرے جان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی تم مومن ہو تو تجھے اپنی جان سے زیادہ اپنے محبوب کو قریب سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان تو ایک دن تیرا ساتھ چھوڑ دے گی، یہ جان تو ایک دن تیرا ساتھ، ذرا جوانوں آپ ذرا ذہن کو حاضر رکھیں گے، ایک دن یہ جان تیرا ساتھ چھوڑ دے گی اور تو قبر میں چلا جائے گا۔ اگر تو نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا تو اب قبر میں تو تیری جان ساتھ کو چھوڑ گئی ہے، اگر تم نے نبی کو چھوڑ دیا تب قبر میں تیرا سہارا کون بنے گا؟ قبر میں تیرا سہارا کون بنے گا؟ اس لیے کہ گھر والے قبر میں اتارے چلے آئے، دوست چلے آئے، احباب چلے آئے۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الجنائز، آقا فرماتے ہیں اذا وضع العبد فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ اتاہ انہ لیسمع قرع نعالہ اتاہ ملکان فیقعدانہ فیقول ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے اب میں نے وہ آیت پڑھی سورہ احزاب کے 22ویں پارے کی کہ مومنوں کے جان سے بھی زیادہ نبی محبوب ہیں اور قریب، یعنی اب یہ آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ جب زیادہ قریب ہے، مثلا ہم کپڑا اتار دیتے ہیں مگر جسم رہتا ہے، حالانکہ کپڑا میرے جسم سے قریب ہے، آپ ہمارے پاس ہیں مگر آپ ہم سے دور ہو جاتے ہیں پھر بھی جان رہتی۔ یہاں تو رب کہہ رہا ہے تیری جان اور تیرے بیچ میرے محبوب ہیں، یعنی جب تیری جان نکل جائے گی تب بھی میرا محبوب تیرا ساتھ نہیں چھوڑے، تب بھی میرا محبوب تیرے ساتھ۔ اب آپ بھی ایک بار کہو نا، جان ہے عشق مصطفیٰ
روز فضو کرے خدا، اما جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا۔ اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب ذرا ذہن کو حاضر رکھیں، حاضر رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بخاری شریف، اذا وضع العبد فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ، بندے کو جب قبر میں رکھا گیا اور رکھنے والے قبر میں رکھ کر واپس چلے آئے، انہ لیسمع، ذرا غور سے سنیں گے آپ لوگ، انہ لیسمع قرع نعالہ، آقا فرماتے ہیں وہ جس کو قبر میں رکھا، بانس لگایا، قاعدے سے بورا سے حیثین سے پیک کر دیا، ذرا سا سانس بھی کہیں نہیں خالی چھوڑا، اوپر سے کئی من مٹی ڈال دی۔ اب کیا سمجھ رہے ہو کہ جس کو قبر میں ڈال دیا، بانس رکھا، حیثیت رکھی، مٹی ڈال دیا، اب وہ دیکھتا نہیں ہے کیا؟ اب وہ سنتا نہیں ہے کیا؟ اے بخاری شریف کو محبت کے نظروں سے نام لینے والے، پڑھنے والے، ذرا ایک حدیث تاج الشریعہ کے اس غلام سے سن لو۔ آقا فرماتے ہیں جس کو تم نے مردہ سمجھ کر مٹی کے نیچے قبر میں دبا دیا، اس کے سننے کی طاقت اتنی تیز ہے کہ مدینے والے آقا فرماتے انہو لیسمع قرع نعالہم، یقیناً وہ ضرور، ذرا جملہ سنیے گا میں ترجمہ کر رہا ہوں، انہو یقیناً لا ضرور یسمع سنتا ہے، قبر والا مردہ ضرور یقیناً سنتا ہے۔ آقا کیا سنتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں قرع نعالہم، واپس آنے والے دفن کر کے جب واپس آتے تو ان کے جوتوں سے جو آواز نکلتی ہے وہ میت منو مٹی نیچے قبر میں یقیناً سنتی ہے۔ یا اللہ، اب اس کو ذرا سماعت کر سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کار ہے، بہترین اچھے قسم کی کار ہے، آپ اندر بیٹھے ہو، اندر والے نے شیشہ پیک کر رکھا ہے، آپ کو کچھ کہنا ہے، آپ باہر سے آواز لگا رہے، ان تک آواز پہنچتی ہے؟ نہیں پہنچتی، نتیجتاً آپ شیشہ ٹھوکتے ہیں، شیشہ ڈاؤن کرتا ہے، آپ اپنی بات کو ذرا ذہن حاضر رکھیے گا، شیشہ ڈاؤن کرتا ہے، آپ اپنی بات کہتے ہو۔ شیشہ جو 1 2 3 سوت موٹا ہوگا وہ اتنا بڑا پردہ حائل ہو گیا کہ 2 فٹ یا 6 فٹ کی دوری سے آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ارے یار وہ قبر میں ہے، قبر میں اتنی مٹی ڈالی ہے، اور نبی کہتے ہیں، عربی گرامر والے ذرا محجوز ہو جائیں گے جب سمجھیں گے، انہو لا یسمع، یقیناً، آگے آ جائیں آپ لوگ، پچھلا آگے آئیے، آگے بہت آگے آ جائیے، زیادہ آگے آئیے، زیادہ آگے، ماشاءاللہ آگے آگے اکٹھے سرک آئیے تاکہ بعد میں پھر بار بار نہ سرکنا پڑے نا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے اللہ کا کرم کہ آپ لوگ پہلے آئے تو آپ تنہا نہیں رہے بلکہ اللہ نے اور لوگوں کو بھیج دیا ہے، سبحان اللہ نا۔ ہاں بس جگہ بناتے رہیے، جگہ بنائیں، جگہ بنائیں، یہاں آپ جگہ بنائیں، کیا بات ہے، جو مومنوں کے لیے جگہ بناتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا نا۔ کیا قرآن مقدس کا ایک فَافْسَحُوا یفسح اللہ لکم، فَافْسَحُوا تم جگہ دو اللہ تجھے جگہ عطا فرمائے گا۔ خوش نصیب ہے محترم، آپ نے اس کے محبوب کے ذکر کے لیے جگہ دی، اللہ نبی کے عشق اور محبت میں نسلوں کو زندہ رکھے، اللہ آپ کو جگہ عطا فرمائے گا۔ قرآن مقدس کے نص قطعی، یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں، کسی مولوی کا جملہ نہیں، یا یفسح اللہ لکم، تم جگہ دو اللہ تجھے جگہ عطا فرمائے گا۔ اب ذرا غور فرمائیں گے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً میت ضرور سنتی اپنے قبر سے، وہ بھی کون سی آواز؟ جوتوں کی آواز۔ اما ہم اپنی جوتوں کی آواز نہیں سنتے، جبکہ ہمارے پیر میں ہے، ہمارے کان سلامت ہے، کھلے آسمان کے نیچے ہیں، منو مٹی کے نیچے میت سنتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سنیے گا غور سے محترم، ایسا اللہ سلامت رکھے، آپ کے گھر سے یہ میسج لوگوں کو بخاری کی حدیث کی شکل میں پہنچ رہا ہے کہ اگر اب آپ سے کوئی کہے کہ قبر کی جو میت ہے وہ سنتی نہیں ہے،
تو اسے کہنا تم غلط بولتے ہو، بخاری کی حدیث ہے، نبی کہتے ہیں کہ عام میت قبر سے سنتی ہے، وہ بھی ہلکی آواز جوتوں کی سنتی ہے، تو جب عام میت سنتی ہے تو اولیاء کی سماعت کا کیا عالم ہوگا، محبوب خدا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ تب آپ بھی کہو نا، اسی لیے تو کہتے ہیں جس کا نام شہنشاہ بریلی احمد رضا ہے، انہوں نے آیت اور حدیث کا ترجمہ کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے تب پڑھیے تو مطالعہ تو کریے۔ نبی کہتے ہیں ضرور وہ سنتی، کیا ضرور وہ سنتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں حدیثیں ہم تک دیر میں پہنچی، ہم نے مطالعے میں تاخیر کی، ہم نے توجہ نہیں دی، یہ میری کمی۔ یہ محترم میں آپ سے باتیں کروں گا، پہلے غور سے میری باتیں سنیں۔ مجھے پتا میں آپ کو پتا ہے نا، میں یہاں سے تقریر کر کے فوراً نہیں جاتا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے حاجی صاحب قبلہ کو، آپ سب کو میں چاہتا ہوں۔ اصل میں ہوا کیا ہے، دو چیزوں سے ہم دور ہو گئے، علم سے اور علماء سے۔ دو چیز سے ہم دور ہو گئے، علم سے اور علماء سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے سنی سنائی باتوں پر ایمان رکھ دیا، سنی سنائی باتوں پر ایمان رکھ دیا، تو سنانے والے 10 آئے تو ہماری ایمان 10 طرح سے ہو گئے۔ ایک نے کچھ کہا، دوسرے نے کچھ کہا، تیسرے نے کچھ کہا۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، یا تو عالم بنو یا علم حاصل کرنے والا بنو، یا علماء کی باتیں سننے والا بنو، یا علماء سے محبت کرنے والا بنو، بس 4 ہی بننا۔ علماء کا حاسد اور علماء سے نفرت کرنے والا مت بننا، فاتہلک، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ دیکھیے الحمدللہ انتظام کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ذرا توجہ، اور میں تو کہتا ہوں تھوڑی بہت گرمی بھی لگے نا تو مدینے والے کی طرف نظر رکھیں۔ آپ کہاں نظر رکھیں؟ حافظ صاحب ایک آیت اور ہدیہ کرتا ہوں، ان کو تیاری کرنے۔ میں نے کیا کہا؟ مدینے والے کی طرف گنبد خضرا پر نظر رکھیے۔ وہ نبی کی طرف نظر رکھنا نا اتنی بڑی سعادت مندی ہے، اتنی بڑی کہ قرآن مقدس کا دوسرا پالا پہلا صفحہ، قرآن مقدس کا دوسرا پارا پہلا صفحہ، مدینے میں جو محبوب جلوہ فرمائے نا، اللہ کہتا ہے میں اس محبوب کو چہرے کو بار بار دیکھتا ہوں، میں اس محبوب کے چہرے کو۔ اب آیت سنیے، میں ذمہ بتائیں نا میں تاج الشریعہ کا غلام ہوں، ہوائی بات کرنے کا قطن عادی نہیں، بڑا ذمہ دار ہمارا پیر ہے، ہمارا سربراہ، ہمارا رہنما ہے، اس لیے بڑی ذمہ داری سے باتیں کرتا ہوں۔ آقا جو قرآن ہمیں دیا، اس قرآن کا کہنا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقلب وجہک، آپ کے چہرے کو اٹھنا، آپ کے چہرے کو۔ ارے یار میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کا چہرہ ہے کیا؟ بولیے ہے کیا؟ ہے کیا؟ تو اگر کسی کی صورت کی بنیاد پر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مدینے کے طرف رخ کریے اور مصطفیٰ کے جلووں میں کھو جائیے، اس لیے نہ زمین میں کوئی ان سے حسین ہے، نہ آسمان میں کوئی ان سے حسین ہے۔ اب میں بڑی باتیں کرنے لگا ہوں، ذرا دیکھیے۔ نبی بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے۔ کہاں ہے؟ نبی جلوہ فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے۔ ادھر مت دیکھیں آپ لوگ، کام کر رہے ہیں آپ لوگ، ادھر دیکھیں۔ ٹائم بہت قیمتی ہے آپ کا، ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہونے دیں۔ حسان ابن ثابت ہیں، کون ہیں حسان ابن؟ نبی کہتے ہیں حسان اب تم ممبر پر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، میں بڑا کم علم ہوں، یہ سب ہمارے بڑے مہربان ہیں، بڑے عزت دار ہیں، ان کی مہربانی کہ ہمیں یہ کرسی دی۔ رسول کریم نے حضرت حسان کو ممبر عطا کیا، پتا چلا یہ بڑے لوگ ہیں، ہم چھوٹے کو کرسی دیے۔ نبی کی سنت ہے کہ نبی سب سے بڑے، بولیے نبی سب سے بڑے، اور حسان کو ممبر دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں حسان اب تم سناؤ، ذرا سنیے حسان کیا سناتے۔ میں نے بھی لفظ کیا کہا کہ نبی سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی، نبی سے زیادہ دنیا میں خوبصورت نہیں۔ اچھا یہ بتائیے، ہر کوئی محبوب کمال والا، جمال والا، پاور والا، مرتبے والا، تو جب اللہ کے محبوب ہیں تو مرتبہ بھی ان کی طرح کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب ہیں تو مرتبے میں کوئی ان کے برابر
شان میں کوئی ان کے برابر، بولیے کوئی برابر نہیں ہوگا۔ اب ذرا سنیں، آپ دنیا میں دیکھتے ہو کہ ہر کوئی محبت کرتا اپنے معیار کے لوگوں سے۔ یار کس سے محبت کرتا اپنے؟ بہت کھلی بات ہے محترم، بہت بولو کھلی بات ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی محبت کرتا اپنے، بولو یار، اپنے معیار کے لوگوں سے۔ رب نے کیسے کو محبوب بنایا ہے؟ رب نے ایسے کو محبوب بنایا کہ محبوب مدینے میں گیا تو کعبہ کو مدینے کی طرف جھکا دیا، کعبہ کو مدینے کی طرف۔ بولیے آپ کے گھر کے چھت میں پرنالا کدھر لگتا ہے؟ جدھر چھت ڈاؤن ہوتی، بولو یار کدھر پرنالا لگتا؟ جدھر چھت۔ حاجی صاحب آپ سب کو اللہ مبارک کرے، کعبے میں پرنالا کدھر ہے؟ مدینے کی طرف ہے، بولو کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ مدینے کی طرف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے جھک کر میرے روزے، میرے محبوب کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ کہتا میں جھک کر مدینے کو دیکھتا ہوں، تجھے کیا چاہیے؟ بولو تجھے کیا چاہیے؟ اسی لیے کعبہ کی طرف رخ کرو تو نماز صحیح ہو، کعبہ کی طرف رخ کرو تو نماز شروع ہو، نماز شروع ہو، اور مدینے والے کو السلام علیکہ ایھا النبی کہو تو نماز مکمل ہو۔ کعبہ کی طرف رخ کرو تو نماز شروع ہو، اور السلام علیکہ ایھا النبی کہو تو نماز مکمل ہو۔ بولنا مت کبھی، ذہن سے نکلنے مت دینا۔ اچھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہو تو آذان شروع ہو، اور اشہدو ان محمد رسول اللہ کہو تو آذان مکمل ہو۔ آذان میں رب نے اپنے ساتھ نبی کا ذکر کیا، تبھی تو حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں، سنیے گا ذرا غور سے، ضم الالہ اسم النبی ما اسم ہی فضل عرش اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد شق الالہ اسم النبی من اسم ہی فضل عرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنیے، یہ مت کہیے گا کہ مولانا صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ مجدد صاحب ہیں، نا، یہ مت کہیے گا، یہ صحابی صاحب کون ہے؟ صحابی ہیں، اور کہاں پڑھ رہے ہیں یہ شعر؟ نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا صحابی کون ہوتے ذرا بتا دوں آپ کو؟ بہت اونچے درجے کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ صحابی کون ہوتے ہیں؟ صحابی سے سن لیجئے، ہم سے مت سنیے کہ یہ مولوی صاحب اپنے طرف سے تو نہیں کہتے۔ مشکاۃ شریف بڑی مشہور کتاب ہے، انہوں نے ابن رزین کے حوالے سے حدیث نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی کا مرتبہ بتاتے ہیں، کہتے سنو، جس طرح سنیے گا ذرا، جس طرح اللہ نے عام انسانوں میں ولیوں کو چنا، ولیوں میں غوث کو چنا، ابدال کو چنا، ان میں نبیوں کو چنا، نبیوں میں رسولوں کو چنا، اور رسولوں میں رحمت للعالمین کو چنا، رسولوں میں رحمت للعالمین۔ اب ذرا سنیے، کہتے ہیں صحابی کون ہوتے ہیں؟ اب ذرا سنیے گا، فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ۔ وہ جو نبی کے صحابہ ہیں نا، یہ اپنی قسمت نہیں ہے کہ جو چاہے نبی کا صحابی ہو جائے۔ جس طرح نبیوں میں رسولوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو چنا ہے، تو کیا مطلب اللہ اپنے محبوب کے ساتھی ایسے ویسے کو بنا دے گا؟ اپنے محبوب کا ساتھی ایسے ویسے کو بنا دے گا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، وہ جو صحابہ ہیں نا، اللہ نے انہیں اپنے محبوب کے ساتھی کے لیے چنا ہے۔ کس نے چنا ہے؟ اللہ نے چنا ہے۔ ابو بکر کو اللہ نے چنا، عمر کو اللہ نے چنا، عثمان کو اللہ نے چنا، مولا کائنات کو اللہ نے چنا، حسنین کریمین، ابو ذر، حضرت امیر حمزہ، جملہ صحابہ کو اللہ نے چنا۔ اس لیے کان کھول کر سن، قرآن نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنہ، کان کھول کر سن اچھے سے، وَكُلًّا وعد اللہ الحسنہ، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ سارے صحابہ سے اللہ نے، خبردار کسی تاریخ لکھنے والے کی تاریخ کی بنیاد پر، کسی ہسٹری کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کا انکار مت کر۔
ہسٹری کا مطلب ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے خیالات، اور قرآن کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فرمان، حدیث کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کا فرمان۔ اس کا ایمان کہاں بچے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے اپنے خیال کو آگے رکھے؟ اس لیے قاری آفتاب صاحب قبلہ، نو عمر بچے میں نے بہت پہلے اشارہ کیا تھا، یہ شیعوں کی تاریخ کو لے کر بہت اڑنا شروع کر دیے ہیں۔ ایسے بچوں کو ضرور میرے پاس گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹائم دیجئے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں اس کو سمجھانے کے لیے حاضر ہوں، میں بیس سمجھاتا ہوں۔ حاج صاحب قبلہ ابھی سنبھل سے میرے پاس فون آیا، کچھ دن پہلے میرے ایک دوست سنبھل رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ان کے باپ اچھے خاصے سارے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، آج دیکھیے یہ صحابہ کرام کو کچھ لوگوں کو کچھ صحابی کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ مجھ بات کرایا، ذرا سنیے گا درد، بات کرایا، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ پہلے مجھے جان لیجئے میں کون ہوں، بتائیے کون ہوں؟ کہا میں نے پی ایچ ڈی کیا۔ کس میں کیا پی ایچ ڈی؟ اسلامک ہسٹری۔ ہم نے کہا الحمدللہ میں نے قرآن و حدیث کی خدمت کی۔ میں نے پھر بیس انہیں سمجھایا کہ ہسٹری کیا ہوتی ہے، تاریخ کیا ہوتی ہے۔ اگر گھسیا کی کوئی تاریخ لکھنے آئے گا تو آپ سے پوچھے گا، ان سے پوچھے گا، ان سے پوچھے گا۔ یاد رکھیے میرے بارے میں اگر آپ لوگوں سے پوچھے گا تو سب میرے بارے میں ایک طرح کی بات نہیں کریں گے۔ جن کی باتیں مجھے اچھی لگیں گی وہ میری حد سے زیادہ تعریف کریں گے، اور جن کو میری باتیں پسند نہیں لگیں گی وہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ برائی کریں گے۔ یہ ہے تاریخ کی حقیقت، یہ ہے تاریخ کی، اور دونوں اگر جتنی میری حد ہے اس سے زیادہ تعریف کریں یہ بھی غلط، اور جتنی میری کمی ہے اس سے زیادہ میرے اندر کمی بتانا یہ بھی غلط۔ دو ہی طرح کے لوگ ہیں نا۔ آپ مجھے بتائیے جتنی تاریخیں ہیں اس کی حقیقت یہی ہے نا نہیں ہے؟ لیکن اللہ کسی کے بارے میں غلط کہے گا، رسول کسی کے بارے میں غلط کہیں گے؟ اس لیے میں ایک جملہ دے دیتا ہوں، غور سے سن۔ جو کوئی صحابی کے بارے میں کچھ، آقا کریم کے بارے میں کچھ تاریخ کے حوالے سے ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، پہلے اپنے ایمان کو چیک کر لے کہ تاریخ پر ایمان ہے یا قرآن و حدیث پر ایمان ہے۔ ایک بات پہلے نوٹ کر لیں، اب میں آتا ہوں اپنے مقصد پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو چنا رسولوں میں، رحمت عالم کو چنا رسولوں میں، اور صحابہ کو چنا لوگوں میں، تو رسول بھی چنے ہوئے ہیں اور رسول کے ساتھی بھی۔ اچھا ذرا اس کی ڈیپلی گہرائی میں اتریے، ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ رسولوں کو رحمت عالم سے اونچا درجہ نہیں، رحمت عالم کو اونچا درجہ دیا، اب پھر ان کے ساتھی کو اللہ نے چنا۔ اب جب اس بیس پر نظر کریں گے کہ آپ کے گھر میں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، جیسے آپ کے گھر میں کپڑے بھی ہیں، آپ کے گھر میں بستر بھی ہے، آپ کے گھر میں پیسہ سونا اور چاندی بھی ہے، جو ہی دروازے پر پہنچوں گا تو چپلیں اتری ملے گی، چپل پیسے سے آتی نہیں آتی، درجے میں دروازے پر پردے لٹکے ملیں گے، کپڑا پیسے سے آتا نہیں آتا، آگے بڑھا تو جناب دیکھا کپڑے ہینگر میں لٹکے ہوئے ہیں، اس میں بھی پیسہ لگتا ہے، مگر کسی کے دروازے میں داخل ہوتے ہی دروازے کے باہر سونا لٹکا ہوا دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے بولو بھائی، پیسے کی گڈی لٹکا ہوا دیکھا آپ لوگوں نے؟ دروازے کے اندر آئے تو کہیں حاجی صاحب گڈی لٹکا کے رکھیں دکھائی دے رہا آپ کو؟ ایسا کیوں ہے صاحب؟ ہے تو گھر ہی میں پیسہ بھی، ہے تو گھر ہی میں زیور بھی، لیکن جیسے چپل، جیسے کپڑے، جیسے اور سامان رکھیں یہ سب کیوں نہیں رکھے ہیں؟ تو جواب ملے گا مولانا، ہر ایک چیز کی جگہ ہر ایک مناسب، ہر چیز کو ہر جگہ رکھنا مناسب۔ تو ہم نے کہا حاجی صاحب یہاں سے کپڑا اتار کے سونا لٹکا دیے ہوتے، یہاں سے کپڑا ہٹا کر وہ نوٹ کی گڈی لٹکا دیے ہوتے، تو کہیں گے میں نے یہی تو سمجھایا کہ یہاں کپڑا رکھنے کی جگہ ہے، کاتی کی گچھی رکھنے کی جگہ ہے۔ ہم نے پوچھا سونا کہاں رکھتے ہیں؟ کہا سونا کی جگہ تجوری ہے، سونا کی جگہ لاکر ہے، پیسے کی جگہ سیف ہے،
میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے غور سے سنیے گا، جس کے نزدیک جو زیادہ قیمتی اور زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کو یوں ہی ادھر ادھر نہیں رکھتے، اس کے لیے سلیکٹڈ جگہیں ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے نزدیک گڈیاں قیمتی ہیں، آپ کے نزدیک زیورات قیمتی ہیں، رب کی بارگاہ میں اس کے محبوب سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہے۔ آسمان و زمین میں سب سے زیادہ قیمتی اس کا محبوب ہے، اس لیے اس نے کہا تم گڈیاں رکھو سلیکٹڈ جگہوں میں، سونے رکھو سلیکٹڈ جگہ میں، ہم اپنے محبوب کی محبت کو رکھیں گے سلیکٹڈ لوگوں کے سینے میں، چنے ہوئے لوگوں کے دل میں۔ میرا محبوب یوں ہی ہر جگہ نہیں رہے گا۔ سنا آپ نے صحابی نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کا سلیکشن کیا۔ کس نے کیا؟ ارے یار اگر تھوڑی دیر کے لیے صحابی چنتے تو مانتے، تابعی چنتے تو مانتے، نہ صحابی نے چنا، نہ ذرا اسی فلسفے پر ڈوبیے گا، نہ صحابی نے چنا نہ تابعی نے۔ یہ رب نے نہیں کہا میں محبوب بھیج رہا ہوں اب تم لوگ چنو ان کے ساتھ کون رہے گا۔ بھائی میں یہاں آیا، قاری آفتاب صاحب نے کہا بھائی عبدالصمد کہاں بیٹھیں گے، تو انہوں نے چنا، انہوں نے اپنے حساب سے کیا۔ یہ ہم ان کے معیار نہیں، ان سے بہت کم تر ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے عزت دی۔ صحابی پر رب چھوڑتا تو صحابہ اپنے حساب سے دیتے، اور یہ محبوب کس کے ہیں؟ بولو یار کس کے محبوب ہیں؟ تو ہمارا جو محبوب ہے، انہوں نے کہا بھائی نہیں سرکار امین میاں آ رہے ہیں، نجیب میاں آ رہے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم اپنے حساب سے انہیں ٹھہرائیں گے۔ بولو ہم انہیں اپنے حساب سے ٹھہرائیں گے۔ کہا تم اپنے محبوب کو اپنے حساب سے ٹھہراؤ۔ رب نے کہا محبوب میرا، اس لیے دل ہم چنیں گے کہ کس دل میں میرے محبوب کی محبت ہوگی، ہم چنیں گے کس دل میں محبوب ہوگی۔ اس لیے محترم مقدر پر ناز کیجئے، کسی کے گھر میں نیتا پریتا کی تعریف ہوگی، آپ کے گھر میں اللہ کے محبوب کی تعریف ہو رہی، اور دل کو بڑا کیجئے، دل کو بڑا کیجئے اور کہیے کہ جس نبی کی محبت کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا ہے، اس نبی کے ذکر کے لیے اللہ نے میرے گھر کو چنا ہے۔ ہم اپنے کو اور اپنے اولادوں کو نبی کے محبت سے کنارے نہیں جانے دیں گے، جان دیں گے تو نبی کی محبت میں، حشر میں اٹھیں گے تو نبی کی محبت۔ تب کہا جو جان مانگو، جان مانگو تو جان دیں گے، جان مانگو تو مال مانگو تو، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ رب نے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، قیمتی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا راز کہ صحابہ جب نبی سے بات کرتے تو ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، بلکہ پہلے کیا کہتے؟ فدا کا روحی یا رسول اللہ، آقا میری جان آپ پر قربان۔ پہلے کیا کرتے؟ میں آپ کے یہاں آیا تو اللہ سلامت رکھے ہمارے محترم قبلہ جلد ہی زیارت کر کے بھائی، ایک طرف آفتاب ہے، میری بھی خوش نصیبی، ایک طرف آفتاب ہے، ایک طرف مہتاب ہے، اور یہ ہمارے دین کی اصلاح کر رہے ہیں صلاح الدین صاحب میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت پانی پی لیجیے۔ کیا کہا؟ آپ نے اپنے حساب سے اہتمام کیا نا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ آپ نے اپنے حساب سے اہتمام کیا، آپ نے حساب سے انتظام کیا، آپ نے سوچا میرے یہاں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں بعد میں لے جائیں گے، پہلے ہم آپ کے حساب سے آپ کا اہتمام کریں گے۔ تب یہ سے ایک بار درود کی برکتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک وعلی آلک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سنو نبی مومنوں کے جان سے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ محبوب ہیں، زیادہ قابل احترام ہیں، زیادہ قابل احترام ہیں۔ اب ذرا جان سے زیادہ قابل احترام نبی ہے، ہم اس پہلو پر ایک آیت کوٹ کرتے ہیں، اور ایک آیت آپ کی خدمت کوٹ کرتے ہیں، وہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 9، آیت نمبر 9 ہے۔ پھر ہم ایک بخاری کی حدیث رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَنَذِيرًا،
اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، شاہد کے معنی گواہ کیا، مبشرہ کا مطلب جنت کی خوشخبری سنانے والا، اور نذیرہ کا مطلب جہنم سے، یعنی جو نیکی کرے گا اس کو جنت کی خوشخبری سنائیے اور جو گناہ کرے گا اس کو جہنم سے ڈرائیے. ٹھیک؟ اچھا ڈرائیں گے کیوں جہنم سے؟ کیسے ڈرائیں گے؟ تو فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اللہ کو مان لیں، اللہ کو اور کیا کریں؟ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کو مان لیں. اب چلیے اللہ اور اس کے رسول کو مانا تو زبان سے مانا جاتا ہے اور عمل سے ثابت کیا جاتا ہے. زبان سے مانا جاتا ہے اور عمل سے ثابت کیا جاتا ہے. اب زبان سے ماننے کے بعد عمل سے ثابت کرنا ہے تو ماننا کس کو تھا؟ دو ذات کو، اللہ کی ذات کو اور رسول کی ذات کو. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کو مانے اور رسول کو مانے. تو جو مانا ہے وہ دل سے مانا، وہ چھپی ہوئی چیز ہے. اب ثابت کرنا عمل سے. ذرا ذہن حاضر رکھیں گے. اب ثابت کیسے کریں؟ مانا تو دو ہے، اللہ کو مانا ہے اور رسول کو مانا ہے. کہہ رہے ہیں جب عمل سے ثابت کرنا ہوا تو پہلے عمل کر کے دکھانا ہے خدا کے لیے یا رسول کے لیے. بہت ٹھنڈے دل سے سمجھیے گا، میں قرآن سمجھا رہا ہوں. رب نے کہا سنو، پہلے میرے محبوب کو مان کر بتاؤ کہ تم کیسے مانتے ہو. میرے محبوب کو تم نے دل سے جو مانا اس کو اپنے عمل سے مان کے بتاؤ کہ میرے محبوب کو کیسا مانا ہے. کیسا مانا ہے؟ اپنے جیسا مانا، بڑے بھائی جیسا مانا، کیسا مانا ہے؟ اب یہ آیت صحابہ کے سامنے آئی. تُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، ایمان لے آئے پہلے میرے محبوب کی عزت اور احترام کرو. میرے محبوب کی عزت اور احترام کر لیے. اب فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب رات دن اللہ اللہ کرو. رات دن اللہ اللہ کرو. ایمان لانے میں اللہ پہلے، نبی اس کے بعد میں، مگر عمل کرنے میں نبی کی ذات پہلے اس کے بعد اللہ کی. اب یہ آیت ہو گئی. اب آتے ہیں بخاری شریف صحابہ کے سامنے. صحابہ نے اس آیت کو سمجھایا. مسجد نبوی ہے، نماز ہو رہی ہے. حضرت رسول کریم قبیلہ عمر بنی عوف کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے تشریف لے گئے. نبی کے آنے میں تاخیر ہوئی. حضرت بلال نے ابو بکر صدیق سے، اب میں حدیث ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پہلے ترجمہ سمجھیں. حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت بلال نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھا دیں تو میں تکبیر کہوں. حضرت ابو بکر نے کہا تکبیر کہو. تکبیر شروع کر دی. حضرت ابو بکر مصلی پر چلے گئے. نماز شروع ہو گئی. نماز شروع ہے. اللہ نصیب کرے مدینہ جائیں. جنہوں نے مدینے کی حاضری دی ہے انہیں پتہ ہے کہ مدینہ جو نوعیت پر ہے، وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ یہ بائیں طرف، یہ یوں قبلہ ہے اور روزہ بائیں سائڈ ہے. اب دروازہ ادھر سے ہے. اب جناب صف لگی ہے. اب نبی جب بھی آئیں گے یا کوئی بھی آئے گا تو پیچھے سے آئے گا یا دائیں اور بائیں سے آئے گا. یہ صورت نا بھائی، یہ صورت ہے نا. اگر دروازہ دائیں بائیں سے ادھر سے آئے یا پیچھے سے آئے. اب آپ مجھے بتائیے، ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہے، کوئی ادھر سے آئے گا، جب ہم ایسے دیکھیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا. اگر پیچھے سے میں ایسے مڑ کر کے دیکھوں گا تبھی تو سمجھ میں آئے گا. اب بخاری سمجھا رہا ہوں، ذرا سمجھیے گا. رسول کریم تشریف لائے. حدیث کے راوی فرماتے ہیں فَصَفَّقَ النَّاسِ، لوگوں نے تالیاں بجانی، میری طرف دیکھیں، لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. یا اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں محترم، مسجد نبوی ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، رسول کریم سامنے ہے، لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں. کیوں تالیاں پیٹ رہے ہیں؟ تاکہ آگے والے لوگ دیکھ لیں کہ نبی آ گئے ہیں. آگے والے صف والے دیکھ لیں نبی آ گئے ہیں. صلاح الدین صاحب نماز پڑھا رہے تھے. چاہے سرکار امین میاں آ جائیں تو زمانے کا کوئی بڑا ولی آ جائے، وہ پیچھے رہیں گے جہاں ان کو. یہی تو میں سمجھاتا ہوں، صحابی ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو کتنا بڑا علامہ آئے گا، وہ جہاں پیچھے صف میں جگہ ہوگی وہاں رہیں گے. مگر آؤ مدینہ لے چلتے ہیں صحابہ کے سامنے. صحابی کہتے ہیں نبی کسی کی طرح نہیں ہے. نبی کسی کی طرح، بولو نبی کسی کی طرح
نبی تو بے مثال ہے یار، نبی تو ان کے طرح تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے ان کے ساتھ معاملہ الگ ہوگا۔ اب صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اب صحابہ کو نے نبی کو جگہ دی دیا، یہاں تک کہ پہلی صف میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھتے تھے تو اس قدر نماز میں یاد الہی میں کھو جاتے تھے کہ دائیں بائیں کا خیال ان کے ذہن میں نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں جب لوگوں نے دیکھا نبی پہلی صف میں آ گئے، ابو بکر مصلی سے ہٹ نہیں رہے، فلما اکثر الناس تصفیق، جب لوگ جلدی جلدی تازیاں اور زور زور سے بجانے گئے، التفت ابو بکر نے مڑ کر دیکھا۔ جب ابو بکر نے مڑ کر دیکھا تو رسول کریم نے اشارہ انم کس مکانک، ابو بکر مصلی پر ٹھہرے رہو۔ جب نبی نے مصلی پر ٹھہرے رہنے کو کہا تو کہتے ہیں رفع یدہ وحمد اللہ علی ما امر بہ نبی۔ یہ سب نماز میں ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ بولو کہاں ہو رہا ہے؟ کس کے سامنے؟ رسول اللہ کے سامنے، مسجد نبوی میں ہو رہا ہے محترم۔ میں آیت سمجھا رہا ہوں، آیت رب نے کہا ایمان پہلے مجھ پر لاؤ پھر نبی پر ایمان لاؤ، مگر ایمان ثابت کرنا ہو تو پہلے میرے محبوب کا ادب کر کے بتاؤ کہ کتنا میرے محبوب کو سمجھا ہے تو نے، کتنی قابل عزت سمجھا میرے محبوب۔ پہلے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کو کتنی عزت کے قابل سمجھا، کتنی عزت کے قابل۔ اب صحابہ سمجھا رہے ہیں مولا ہم نے تیرے محبوب کو اتنی عزت کے قابل سمجھا ہے کہ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں تیرا محبوب آ جائے گا تو حالت نماز میں بھی تیرے محبوب کی عزت کریں گے، تیرے محبوب کا ادب کریں گے۔ اب ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، نبی مصلی پر گئے، نماز پڑھا لی۔ اب ذرا سنیے گا، نبی نے پوچھا از امرتو کا ما منعکا یا ابو بکر، ابو بکر یہ بتاؤ جب مصلی سے تم ہٹ رہے تھے تو میں نے کہا مصلی پر ٹھہرو، جب میں نے کہا، سنیے گا ذرا غور سے، نبی کہہ رہے میں نے تمہیں کہا مصلی پر ٹھہرو تو تم کو روکا کس نے تھا مصلی پر ٹھہرنے سے؟ تم کو روکا تھا کس نے مصلی پر ٹھہرنے سے؟ آپ سنیں گے اس کا نام کس نے روکا تھا؟ رسول اللہ نے کہا مصلی پر رہو، ابو بکر مصلی پر نہیں رہے۔ اب نبی نام پوچھ رہے ہیں، نبی بے توجہ نہیں بیٹے، حدیث سنا رہا ہوں، نبی نام پوچھ رہے ابو بکر میں نے کہا تھا مصلی پر رہو، کس نے روکا تجھے مصلی پر رہنے سے؟ جس نے ابو بکر کو روکا مصلی پر رہنے سے نبی کی موجودگی میں، نبی کو پیچھے رکھنا گوارا نہیں کیا، اپنے کو مصلی پر رہنا گوارا نہیں کیا۔ اگر ہم جیسے دو ٹکے کے مولوی ہوتے تو کہتے ارے نبی نے اپنے سامنے ہمیں مصلی پر رہنے کو کہا ہے، دنیا کے سامنے اعلان کرتے، مگر وہ ابو بکر تھے نمبر 1 کے مومن تھے، سبحان اللہ۔ نمبر بولو یار، نمبر۔ نبی نے کہا ترازو کے ایک پلے پر ابو بکر کا ایمان رکھو، دوسرے پلے پر پوری دنیا کے مومنہ کے ایمان رکھو، تو ابو بکر کے ایمان والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ بولو ابو بکر کے ایمان والا پلہ۔ ابو بکر پر 10 وقت کی نماز فرض تھی کہ 5 ٹائم کی؟ بولو جلدی سے۔ حج عمر میں ایک بار فرض تھا کہ ہر سال؟ رمضان روزہ سال میں ایک بار فرض تھا کہ ہر مہینہ؟ ارے یار نماز ابو بکر پر 5 ہی فرض، روزہ سال میں ایک بار فرض، حج عمر میں ایک بار فرض، پھر ابو بکر کا ایمان اتنا بھاری کیسے ہو گیا؟ بھائی آؤ بتاتا ہوں کیسے بھاری ہوا، بتاتا ہوں، تبھی تو کہا جان ہے عشق روز فزوں جس کو ہو درد کا مزہ۔ سنیے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا مصلی پر رہنے تو مجھے کس نے روکا؟ کہتے ہیں مال ابن ابی قحافہ، حضرت ابو بکر کے باپ کا نام کنیت ابو قحافہ ہے، کہتے ہیں مال ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ابو بکر کے ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ہمت کہ نبی پیچھے موجود ہو اور وہ مصلی پر امام بنا رہے، مصلی پر امام بنا رہے، یعنی میرے ایمان نے مجھے جھجھوڑا کہ ابو بکر کون ہو تم کون ہو؟ اسی نبی کو مان کر مومن ہوئے ہو، اور ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ مصطفیٰ عزت والے ہیں، جان سے بھی زیادہ عزت والے ہیں۔ قرآن نے کہا عبادت بعد میں نبی کا ادب پہلے، قرآن نے کہا عبادت بعد میں نبی کا ادب پہلے۔ سن ہم قرآن کا جو معنی بتاتے ہیں وہ کسی امام کی وجہ سے نہیں، ابو بکر کے ایمان اور تفسیر کی وجہ سے۔
صحابہ کی تفسیر سے بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی کے موجود سارے صحابہ نے کہا کہ نبی کا ادب کرنا ہے مسجد کے باہر بھی، نبی کا ادب کرنا ہے مسجد میں بھی، اور نبی کا ادب کرنا ہے نماز میں بھی۔ اب رکیے، جب ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت نماز، بولو یار، ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت نماز، اور نماز میں جب نبی کا ادب پہلے تو اس کا مطلب ساری عبادت میں نبی کا ادب، رکیے، نبی کا ادب جب عبادت سے پہلے، یعنی نبی کے ادب کا مرتبہ عبادت سے، ذرا بات سمجھنے دیجیے، ذہن میں اترنے دیگا، نبی کا ادب عبادت سے پہلے، نبی کا ادب عبادت سے آگے، نبی کی عزت عبادت سے آگے، تو جب نبی کی عزت عبادت سے آگے تو نبی کا مرتبہ کہاں ہے، کون ناپے گا؟ نبی کا مرتبہ کون ناپے گا؟ تو تم بھی کہو نا، سب سے اولا والا کون ناپے گا یار؟ سب سے اولا والا، سب سے بالا وہ والا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ جی تو یاد رکھیے، میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سمجھائی ہے۔ اور اب ایک بات محترم بڑے ادب سے، جب صحابی نے اللہ اکبر کہا تھا تو نیت کیا تھی؟ نماز کی نا؟ کیا تھی بولیے؟ نماز کی۔ اور یہ جو تالی بجا رہے تھے یہ بھی نماز ہے کیا؟ اچھا، ایک نے نہیں بجایا، سارے بجاتے جا رہے ہیں، اور ایک بار نہیں بجایا۔ امام بخاری کہتے ہیں فلما اکثر الناس تصفیق، جب لوگ کثرت سے تالیاں بجانے لگے۔ اب سنیے، اب آپ کیا فتویٰ دیں گے کہ نماز پڑھنے آئے تھے، تم لوگوں نے نبی کو دیکھا اور نبی کی محبت میں تالی بجائی، خیال نماز میں بٹ گیا، لہٰذا تیری نماز نہیں ہوئی۔ نبی نے یہ فتویٰ بتایا؟ یہی بات سمجھنے کی دعا کریے، اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین کہہ دیں، آمین آمین۔ یہی بات سمجھنے کی، نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ نماز اللہ کے لیے پڑھنے کھڑے ہوئے تھے اور تالیاں میرے لیے بجایا لہذا نماز دہراؤ، نماز فاسد ہو گئی، نا، نبی نے یہ کہا ہی نہیں۔ تو گویا کہ نبی نے بھی یہ مہر لگا دیا کہ سنو، وہ جو سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا ہے نا کہ پہلے نبی کا ادب اور عزت کرو پھر عبادت کرو، نبی کی عزت اور ادب کرو پھر عبادت کرو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، پہلے نبی کا ادب ہے، پھر اس کے بعد بولیے اس کے بعد۔ اب سنیے، نبی نے کہا، کیا کہا؟ جب ابو بکر سے سوال کیا کہ تم کو کس نے روکا مصلی پر رہنے سے، تو جب ابو بکر نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے، یعنی آقا ایمان آپ سے ملا، نماز آپ سے ملا، اب یہی رہ گیا کہ اتنا بھی ادب نہ کروں کہ آپ آئیں تو مصلی سے ہٹ جاؤں؟ تو نبی نے کہا سنو، تم لوگ تالیاں بجائے تھے نا، یہ تالیاں عورتوں کے لیے، انما التصفیق للنساء، تالیاں عورتیں بجائیں، یعنی نماز میں اگر عورتیں ہوں اور اگر کوئی آ جائے تو چونکہ ان کی آواز بھی عورت ہے اس لیے ان کو بولنا، ان کو تالی بجا کر اطلاع دینا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ تم تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، تم کو کیا کہنا چاہیے؟ سنیے گا، یعنی نبی نے نماز میں اپنے ادب اور احترام سے روکا نہیں بلکہ ان کو طریقہ سکھایا، ان کو طریقہ سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا محترم کہ کوئی نبی کے ادب کرنے والا، احترام کرنے والا اگر کہیں کسی طرح سے طریقے میں بھٹک رہا ہے تو نبی کے ادب سے نہیں روکنا، اس کا طریقہ درست کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا درست کرنا ہے؟ طریقہ درست کرنا، یعنی نبی کے نام پر اگر کوئی ڈی جے بجائے تو ان کے نام کا جلسہ جلوس نہیں روکنا بلکہ ڈی جے کو منع کرنا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ جو غلط حرکت کریں وہ روکنا ہے، نبی کی عظمت کا اظہار۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ نماز میں نبی کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے،
اب یہ بتائیے قرآن کی کس آیت میں لکھا تھا کہ نماز ہو رہی اور میرا محبوب آ جائے تو تم لوگ میرے نبی کے لیے جگہ دے دینا؟ قرآن کی کسی آیت میں نہیں ملے گا۔ نبی نے کب کہا تھا کہ نماز تم لوگ پڑھے اور میں آ جاؤں تو میرے لیے جگہ دے دینا؟ نبی کا فرمان کہیں نہیں ملے گا۔ تو ہم کو نہیں ملے گا مگر صحابہ کو ملا، تبھی تو ایسا کیا۔ اب سنیے سنیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھے نبی کے عظمت کے اظہار کے لیے دلیل ملے نہ ملے، دلیل ملے نہ ملے، مگر اگر نبی کا ادب ظاہر ہو رہا ہے تو وہ کام کرنے کی چھوٹ دی ہے نبی نے۔ کیا کیا؟ وہ کام کرنے کی۔ اب رک جائیے، یہ تو نبی آ گئے ہیں تب ادب ہو رہا ہے۔ اب آیت یہیں روکتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھا۔ حدیث کہاں کی ہے؟ ترمذی شریف کی۔ کہاں کی؟ حدیث کا نمبر ہے 3620۔ کتنا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں خرج ابو طالب ما اشیاخ قریش الی الشام و خرج معہ رسول اللہ۔ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نبی کے یہ سفر ابو طالب کے ساتھ ہوا، اس میں مکے کے بڑے بوڑھے سردار تھے، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ابھی عمر بھی سرکار کی 20 سے کم ہی تھی اور اعلان نبوت کیا 40 سال میں۔ ٹھیک ہے، ذرا سنیے گا غور سے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی ان کے ساتھ نکلے اور یہ لوگ لما اشرف الی الراہب، راستے میں چلتے ہوئے جہاں رکے نا وہاں عیسائیوں کا ایک گرجا گھر تھا، وہیں ایک راہب، عیسائیوں کے صوفی کو عالم کو راہب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اچھا، جو بھی مکے کے تاجر لوگ جاتے تھے نا تو اسی جگہ رکتے تھے۔ پہلے ہوٹل ریسٹورنٹ وغیرہ تو رہتا نہیں تھا، ڈھابا تو رہتا نہیں تھا، بس کوئی درخت وغیرہ کی جگہ ملے، پانی کا انتظام ملے، گھوڑے اونٹ پر لوگ سفر کرتے تھے، وہیں رکے، آرام کیا، کھانا پکایا، کھایا پیا، تھوڑی دیر سائے میں آرام کیے، پھر چل دیے۔ کہتے ہیں جب وہاں وہ لوگ رکے تو جب وہ راہب نے دیکھا ان کو رکتے ہوئے، خراجہ اپنی جگہ سے نکلا اور نکلنے کے بعد ان کے پاس آیا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں ان کے پاس آیا تو یہ لوگ اپنے اپنے سامان کو اونٹوں سے اتار رہے تھے، ایسے بیٹھے تھے، ذرا حضرت اپنا ہاتھ عنایت فرمائیں، دستے مبارک۔ تو وہ لوگوں کو چیرتے ہوئے آیا اور انہیں دیکھے یوں نبی کا ہاتھ پکڑا، یتخلل بینہم واخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہذا سید العالمین، ہذا رسول رب العالمین، ان اللہ یبعثہ رحمتا للعالمین۔ اب وہ آ کر نبی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے سنو، یہ آسمان و زمین کے سردار ہیں۔ کون کہہ رہا؟ عیسائیوں کا عالم پادری کہہ رہا۔ یہ آسمان و زمین میں سب کے سردار ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں اور رسولوں کے سردار۔ اور آگے کہا ان اللہ یبعث رحمتا للعالمین، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ اب جتنے لوگ وہاں موجود تھے نا مکے کے کھراٹھ لوگ، ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ کہتے ہیں ما علموں کا، قالا اشیاخ قریش ما علموں کا۔ مکے کے ان بڑے بوڑھوں نے کہا کہ اے راہب تجھے کیسے پتا؟ ہم لوگ اتنے دن یہاں سے گزرے، یہاں رکے، تم کبھی نہیں اترے، آج اترے ہو تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا سنو، بالکل میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں مجھے اس کا علم ہے۔ پوچھا علم کیا؟ ذرا سنیے گا علم اس کا۔ کہتے ہیں کہ لما اشرفتم من العقبۃ، جب تم لوگ اس ٹیلے سے اتر رہے نہ تھے تو کہتے ہیں لا یبقى شجر ولا حجر، کوئی ایسا درخت اور کوئی ایسا پتھر نہیں تھا لا یسجدان جو نبی کو سجدہ نہ کر رہے۔ سنیے سنیے سنیے، درخت اور پتھر کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب تم لوگ یہاں سے اترے نا اس ٹیلے سے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں جو ان کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ کہتے ہیں وَلَمْ يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِي، اور درخت اور پتھر ہر ایرے گیرے کو سجدہ نہیں کرتے، وہ نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ یہ کسی امام کا قول نہیں سنا رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث سیاہ ستہ۔ الحمدللہ ہم لوگ اب ساری کتابیں لے کے چلتے ہیں، ابھی دکھاؤں یہیں، اور حدیث کے الفاظ میں سنا، حدیث نمبر بتایا۔ اب جناب والا
وہ پادری کہتا تم اتنے ہی میں پریشان ہو؟ آگے سنو، انہو لَأَعْرِفُهُ بِخَتْمِ النَّبُوَّةِ، ابھی میں کپڑا ہٹا کر دکھاتا ہوں، میں ان کو پہچانتا ہوں، جانتا نہیں پہچانتا ہوں۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ پہچانتا ہوں کہ آخری نبی ہونے کا مہر لگا ان کے کاندھے کے نیچے، مہر لگا۔ پھر جانتے ہیں کیا کیا؟ مبارک ہو جو نبی کے نام پر لوگوں کی دعوتیں کرتے، مبارک ہو، مبارک ہو آپ کو۔ سنیے گا، سب سے پہلے نبی کے نام پر دعوت کرنے والا وہ راہب ہے جس نے لوگوں کی دعوت کیا۔ اسی حدیث کے شروع میں ہے کہ یمرون من قبل لم یخرج الیہم الراہب، اس سے پہلے وہ مکے کے لوگ کتنی بار گزرے مگر وہ راہب کبھی ان کو دیکھنے نہیں آیا، آج اتر کر آیا ہے اور اس کے بعد سب کے لیے کھانا تیار کروایا، سب کو کھانا کھلایا ہے، اور کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ ان کے ساتھ کون ہے، ان کا سرپرست کون ہے؟ نبی کی طرف اشارہ کر کے ابو طالب کو لوگوں نے بلا کر لایا، کہا ان کا سرپرست ہے۔ ابو طالب سے اس راہب نے کہا سنیے، آپ ان کو شام لے کر مت جائیے، وہاں کے یہودی عیسائی ان کے دشمن ہیں، ان کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے اور یہ مار ڈالیں گے، اس لیے نہ لے جائیے۔ آپ ذرا سوچئے نبی کو کیسے پہچانا اس راہب نے، کیسے پہچانا؟ انہوں نے انجیل میں پڑھا تھا، یہودیوں نے کیسے پہچانا؟ تورات میں انہوں نے پڑھا تھا۔ اب مجھ سے کیوں کہتے ہیں؟ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ، اللہ فرماتا والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی جس کو ہم نے کتابیں دی ہیں نا، تورات، انجیل، زبور، وہ تو نبی تجھے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے اب مجھے آپ بتائیے، اگر ہم نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین کے سردار ہیں، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کے سردار ہیں، تو پھر میں کیا؟ یہودی عیسائیوں نے بھی یہی کہا، یہودی عیسائیوں نے بھی یہی کہا۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ نبی کا ادب درخت کرتے ہیں، نبی کا ادب پتھر کرتے ہیں، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تو یہودی عیسائی نے سب کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ اور آگے اعلیٰ فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گر کر ان کی عزت کرتے ہیں۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، رک جائیے، یہی رکیے، جب پیڑ ان کی عزت کریں، پتھر ان کی عزت کریں، جانور ان کی عزت کریں، صحابی نماز میں ان کی عزت کریں، تو بتائیں ہمیں اور آپ کو عزت کرنی ہے؟ بولیں ہمیں اور آپ کو عزت، اور کتنی عزت کرنی ہے؟ اپنی جان سے بھی، اپنی جان سے بھی، کیونکہ جب جان میرا ساتھ چھوڑ دے گی تب بھی قبر میں میرے محبوب جلوہ گر ہوں گے، تب بھی محبوب قبر میں جلوہ۔ اب ذرا سنیے، اب چند منٹ بس، میں نے جو آیت کو عنوان بنایا ہے اب میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ یہ نبی اتنی عزت والے آسمان و زمین میں کیوں؟ اس کا جواب یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یاد کرنے کو کہا کہ بھلا دینے کو کہا، بس اسی پر بات کر کے ختم۔ اور وہ محبوب نے آیا تو دنیا میں کیسا انقلاب برپا کیا۔ قرآن مقدس کا چوتھا پارہ، دوسرا صفحہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، 130ویں آیت، اللہ فرماتا وَاعْتَصِمُوا، غور سے اب سنیے گا آرام سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میرے محبوب کو یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ فرقوں میں پتا چلا کہ نبی کے نام پر لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور اللہ نے اسے کیا کیا ہے؟ روکا۔ بولو کیا کیا ہے؟ ارے یار جب رسول کا نام آ جائے تو صحابی کے طرح دلیل مت پوچھنا، کیونکہ صحابی نے نبی کا ادب نماز میں کیا، کسی نے دلیل نہیں پوچھا، تو نبی کا ادب ہونا چاہیے، بس یہی کافی ہے کہ وہ خدا کے محبوب ہیں۔ نماز میں موقع ملے نماز میں ادب کرو، حج میں موقع ملے۔ اچھا سچ بتائیے، آپ تازہ عمرہ کر کے آ رہے ہیں، دیکھیے اب میں بات روکنا چاہ رہا تھا لیکن اب ذہن میں ایک بات آئی، کر کے مانوں گا۔
کعبہ کا طواف کیا تو مقام ابراہیم کو دیکھا آپ نے؟ کیا ہے مقام ابراہیم ذرا بتائیے تو؟ وہی پتھر ہے نا جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا، زور سے بولو یار، پیر کا، نبی کے پیر کا نشان پتھر۔ محترم ادب سے ہم قرآن کی آیت سمجھا رہے ہیں، اس پتھر پر نبی کے پیر کا، پھر سے بولیے، نبی کا پیر نہیں ہے، نبی کا پیر کا، اچھا صاحب پیر کے نشان کا مرتبہ اتنا، حاجی صاحب اپنی مسجد میں سجدہ کر رہے تھے تو رخ کر رہے تھے کعبے کی طرف، اور جب کعبے کا 7 چکر طواف کر لیا تو کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولو یار، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ پتھر کا ادب کرا رہا ہے؟ کس کا ادب کرا رہا ہے؟ پتھر کا ادب کرا رہا ہے؟ کسی مولوی نے بتایا ہوتا تو کوئی مانتا نہیں، صحابی نے بتایا تو کہتا صحابی کو دھوکا ہوا، وارے میرے مولا تیرے کرم پر میری جان قربان پروردگار، مولا تیرے کرم پر جان قربان۔ اس نے کہہ دیا کہ میرے نبیوں کے پیر اور قدم کا مرتبہ بعد میں سمجھنا، پہلے پیر کے نشان کا مرتبہ سمجھو، پہلے پیر کے نشان کا مرتبہ سمجھو۔ کعبہ سامنے ہے، یہاں سے رخ کریں کعبے کی طرف، کعبے کا طواف کریں تو طواف مکمل کرنے کے لیے رخ کریں مقام ابراہیم کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا بے شک کعبہ خدا کا گھر ہے، اس کی عزت ہے، مگر جس کی نسبت اس کے محبوب سے ہے اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی۔ تو آپ مجھے بتاؤ، جب کعبہ کے سامنے، اچھا 360 پتھر ہی تھے نا جو بت کی شکل میں تھے کعبے میں، کیا تھے وہ؟ کعبے میں 360 بت تھے نا، کیا تھے وہ؟ پتھر ہی تو تھے۔ تو ایک پتھر پر دیوی دیتاؤں کی تصویر ہو اور ایک پتھر پر ابراہیم کے پیر کی تصویر ہو، بولو دونوں پتھر برابر ہے؟ بولو یار، بولو، میں قرآن سے برابر ہے؟ تو یار جب پتھر برابر نہیں ہے تو قبر میں رہنے والا نبی ولی شہید اور مندروں میں رہنے والا مورتی برابر ہے؟ تب ظالم کیسے کہتا ہے کہ کھڑی مورتی کا نام مندر ہے اور پڑی مورتی کا نام مزار ہے؟ تب کوئی ظالم ایسا کیسے کہتا ہے کوئی ظالم ایسا؟ یہی میں سمجھاتا ہوں، سمجھو، یہی میں سمجھاتا ہوں، سمجھو، اسلام سمجھو، قرآن سمجھو، اسلام سمجھو۔ کوئی، اب رکیے ایک بات اور سن ہی لیجیے، جب حضرت ابراہیم کے پیر کا نشان اتنا مرتبہ رکھتا ہے، قرآن کہتا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ 2 لاکھ حج خرچ کر کے عمرہ کرنے آئے ہو، 8 لاکھ خرچ کر کے حج کرنے آئے ہو، 12 لاکھ لیتے ہیں الخالد والے، 18 لاکھ لیتے ہیں ایک حاجی کا الخالد والے، ٹاپ کلاس کے، لیتے نہیں لیتے؟ 18 لاکھ سے 4 لاکھ حاجی کا خرچ ہے، کم سے کم 80,000 سے 2 لاکھ عمرہ کرنے والے کا خرچ ہے۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے آئے تھے کعبہ کو دیکھنے، کعبہ کا طواف کر لیو، اب طواف مکمل کرنے کے لیے اس پتھر کا ادب کرو جس پر خلیل اللہ کا پیر کا نشان ہے۔ اچھا حج کرنے آئے تھے، چلو اس پہاڑ کا ادب کرو جس پہاڑ کو حضرت ہاجرہ سے نسبت ہے۔ اچھا حج کرنے آئے تھے، چلو مینا چلو، کنکری مارو جیسے حضرت ابراہیم نے کنکری ماری۔ حج کرنے آئے تھے، چلو مزدلفہ میں رات گزارو جہاں حضرت آدم و حوا نے رات گزارا۔ اچھا حج کرنے آئے تھے، چلو عرفات میں چلو، 9 ذی الحجہ کو وہاں ٹھہرو، حضرت آدم و حوا نے وہیں عصر کے وقت ملاقات کیا تھا۔ مطلب کیا ہوا کہ جو سب سے اہم عبادت حج سمجھتے ہو، جس حج کے انعام خدا رسول اللہ نے کہا کہ جس نے حج کیا، من حج ولم یرفث ولم یفسق فکأنما ولدت امہ ھذا اليوم، جس نے حج کیا اور اپنے کو حرام کام سے بچایا تو گویا ایسا ہے کہ آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہے، اس کی ماں نے یار اتنا بڑا انعام،
اتنا بڑا انعام اور کام کیا کیا؟ عرفات میں ٹھہرے حضرت آدم کا ہوا سنت ادا کیا، مزدلفہ میں رات گزارے حضرت آدم و ہوا کی سنت ادا کی، کنکری مارا حضرت ابراہیم کی سنت ادا کی، قربانی کیا حضرت ابراہیم کی سنت ادا کی، طواف کیا کعبے کا حضرت آدم کی سنت ادا کی، مقام ابراہیم پتھر کا ادب کر کے آیا، سیلا کپڑا اتارا اور احرام حضرت اسماعیل کا لباس پہن کے آیا، انعام اتنا مل گیا، پتہ چلا ہاں۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، تھوڑی دیر ناراض نہیں ہو رہے آپ لوگ، تھوڑی دیر، حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے سے حج کرنے نکلے، مدینے سے تو ایک ببول کا درخت آیا، اونٹ پر سوار تھے، آپ نے اپنی پگڑی ایسے اٹھائی اور ببول کے درخت میں الجھا دیا، اپنی اونٹنی کو آگے بڑھایا، پھر پیچھے کیا، ساتھیوں نے کہا عبداللہ ابن عمر پاگل ہو گئے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بچوں کی حرکت کر رہے ہو یار، پگڑی کو کانٹے میں الجھایا، اونٹنی کو آگے بڑھایا، پھر پیچھے کیا اپنی پگڑوں کے لیے۔ کہا ہمیں پاگل نہ کو، ہم کس لیے نکلے ہیں تجھے پتا ہے؟ کہا حج کرنے۔ سنیے گا ذرا، کہاں نکلے ہیں؟ حج کرنے۔ پوچھا یہ حج کیا ہے پتا ہے؟ حج کیا ہے پتا ہے؟ کہا ہاں، حضرت آدم کی سنت، حضرت آدم و حوا کی سنت، حضرت اسماعیل کی سنت، حضرت حاجرہ کی سنت، صفا مروہ کی صحیح۔ کہا بتاؤ مجھے، میں کلمہ کس کا پڑھا ہوں؟ محمد رسول اللہ کا۔ کس کا کلمہ پڑھا ہوں؟ اب مجھے بتاؤ، آدم کی سنت ادا کروں عرفات میں ٹھہروں، آدم و حوا کی سنت ادا کروں مزدلفہ میں ٹھہروں، ابراہیم کی سنت ادا کروں کنکری ماروں، حاجرہ کی سنت ادا کروں صفا مروہ میں دوڑ لگاؤں، آدم کی سنت ادا کروں کعبے کا طواف کروں، تو کیا اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ کہا یہ کون سی نبی کی سنت ہے؟ ذرا دیکھیے گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، نبی جا رہے تھے کعبے کو، اسی ببول کے پاس سے گزرے تو ببول کے کانٹے میں نبی کی پگڑی الجھ گئی تھی اور اونٹنی آگے بڑھ گئی، آپ نے اونٹنی کو روکا، پیچھے کیا، پھر پگڑی لی اور آگے بڑھے، تو میرے دل نے کہا مکہ جا کر حضرت آدم کی سنت دہراؤ گے، اسماعیل کی سنت دہراؤ گے، ابراہیم کی سنت دہراؤ گے، حاجرہ کی سنت دہراؤ گے، تو اپنے نبی کی سنت کہیں چھوڑ رہے؟ وہ بھی دہرا لو، وہ بھی دہرا لو۔ اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اب آپ بھی میرے ساتھ کہیے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ لیکن دو جملہ سن لیجئے، جب کعبہ کے سامنے ابراہیم کے پیر کا احترام اتنا ہے، کہنا چاہیے خدا کو نا کہ کعبے کا طواف کر لیے، اب جدھر چاہو رک کر کے نماز پڑھو، تیرا طواف قبول ہے، تیرا طواف۔ لیکن کہا کیا کہ نہ، کعبہ کے طرف رکھو مگر پہلے تیرے سامنے میرے محبوب اسماعیل کے پیر کے نشان والا پتھر ہو۔ سمجھ رہے میری بات؟ پتھر ہو جس پہ ابراہیم کے پیر کا نشان ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ خدا اپنی عبادت بھی کراتا ہے تو اپنے محبوب کا احترام بھی کرواتا ہے۔ اب ذرا ایک بات اور سمجھیے، پھر سلام کرتا ہوں آپ کو۔ جب اس پتھر کا، ذرا غور سے سنیے گا، ذہن مت پڑھیے گا، جب اس پتھر کا اتنا مرتبہ بلند ہے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا، آپ لوگ بولیے، آپ لوگ، پیر کا، حضرت ابراہیم کا پیر نہیں اس پتھر میں، ان کا جسم نہیں اس پتھر میں، بلکہ پیر کا۔ اے عقل والو، تیری عقل اللہ مبارک کرے تجھے، جب اس پتھر کی عزت اتنی جس پر ابراہیم کے پیر کا نشان، تو اس مزار کی عزت کتنی جہاں اللہ کا محبوب جلوہ فرما ہے۔ اس مزار، اس قبر پاک کا مرتبہ کتنا۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان کے پتھر والا مرتبہ ناپنا چاہو تو ناپ سکتے؟ بولو ناپ سکتے ہیں آپ؟ ناپ سکتے ہیں؟ نہیں ناپ سکتے نہیں، کیونکہ کعبے کے طواف مکمل ہوگا جب اس پتھر کا سامنے سجدہ کریں گے اللہ کو۔ تو اب جب اس پتھر کا اتنا مرتبہ بلند ہے تو گنبد خضرا کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے اب مولانا کی بات چھوڑیے، ڈاکٹر اقبال کی بات سنیے۔ ڈاکٹر اقبال جو آکسفورڈ کے سب سے قابل ترین ہے، نمبر 1 کے ہیں، وہ کہتے ہیں گنبد خضرا کا مرتبہ ناپو گے، اس زمین کا مرتبہ ناپو گے جہاں نبی ہے، تو کہتے ہیں سنو ادب دا ہس زیر آسماں ازر عرش نازک تر، نفس گم کردہ آیت جنید و بایزید ایجا۔ نبی کا جسم جس مٹی سے لگا ہے نا، اس کا مرتبہ کعبے سے کیا، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔
عرش اعظم سے بھی اب اس نصیحت پر آئیے. رب نے کہا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، میری اس نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، نبی اس وقت آئے جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے. میرے محبوب نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے محبوب نے تیرے دلوں کو دشمنی نکال کر ملا دیا. کیا کیا؟ دشمنی نکال کر، دشمنی نکال کر. فَأَلَّفَ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی اس نعمت نبی کی برکت سے تم لوگ دشمن کی جگہ بھائی بھائی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ بھائی. تو ہم کو اور آپ کو کیا چاہیے کہ نبی کے آنے سے پہلے دشمنی بہت تھی، نبی نے دشمنی کا خاتمہ کیا. اوس و خزرج 120 سال تک لڑتے رہے، ہزاروں لوگوں کی جان گئی. مکی لوگ لڑتے رہے، بچیوں کو زندہ گاڑتے رہے، بھائی سے بہنوں سے رشتہ داروں سے لڑتے رہے. تو کیا پھر ہم لوگ لڑ کے وہیں پہنچنا چاہتے ہیں؟ بولو یار، لڑ کے تو کہیے کہ نبی کی آمد کا مہینہ ہے. رب نے کہا نبی کو یاد کرو، اختلاف کو ختم کرو، اختلاف کو محبت کو عام کرو. اور محبت کا معیار کیا ہے؟ نبی کی عظمت. کیا ہے محبت کا معیار؟ نبی کی تو سب نبی کی عظمت کے رسی میں جڑ جاؤ اور اختلاف کو ختم کرو. نبی کریم کی عظمت ہی ہمارے لیے نجات ہے، کیونکہ جب جان نہیں رہے گی تب بھی نبی کی محبت ہمارے کام آئے گی. سب قتل لسان خطا سے توبہ. استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ وما البلاغ. السلام علیکم. جب نبی آئے آسمان زمین فرشتے کعبہ نبی کی عظمت کو سلام کر رہے تھے. آئیے ہم سب بھی اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ سلام.